آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بارے میں بڑی ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، پہلے بھی مطلب بات تو پڑھی ہوگی لیکن ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اب یہ قوم اس شہر میں داخل ہو گئی، وہ شہر جو ہے وہ اس قوم کا ہو گیا، لیکن مطلب یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے بڑی بدکاریاں کی وہاں جا کر، ہر قسم کی بدکاریاں کی، ہر قسم کا ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کو اس ظلم پر، ان بدکاریوں پر کس طرح سزا دی، لیکن ایک سزا کا تو ذکر بائبل میں ہے، خود ان کی کتاب میں، کہ اللہ نے ان پر ایک وبا بھیج دی، جس طرح آج کورونا آیا ہوا ہے، اس طرح کی ایک وبا بھیج دی اور 24,000 انسان مر گئے۔ تو بائبل کی اس بات سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں، یہ ایک تو مطلب ظاہر ہے گناہوں پر پکڑ بھی ہوتی ہے، لیکن دوسرا یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ کورونا ہے، کورونا کے بارے میں جو بھی ماحول بنا ہوا ہے، ابھی تو پتہ نہیں اس کورونا نے کیا کیا کرنا ہے، بڑی عجیب عجیب پریڈکشن لوگ کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے تو ابھی بہت زیادہ پھیلنا ہے اور بہت زیادہ انسانوں کو اس نے نگل جانا ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آہستہ آہستہ مطلب جلدی ختم بھی ہو جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج تک یہ جو بڑی انسانیت ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، کسی قوم کے پاس ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور کوئی توڑ نہیں ہے۔ اب تو یہ ساری باتیں ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو یہ وبال جو ہے وہ انسانوں کو کھاتی جا رہی ہے۔ تو یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وبا نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم جب کبھی اس پر سوچتے ہیں تو انسانوں کا اس وبا کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بڑا غلط ہے۔ ایک تو انسان اس وبا سے کوئی سبق لے کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، یہ تو بالکل ایک عمومی بات ہے کہ اللہ کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے بارے میں جو خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے اور مسلمان کا ایمان جس طرح متزلزل کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ موت اس وبا کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی احتیاط اپنی جگہ ہے، علاج اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا یہ بھی تو ایمان ہے نا کہ موت اللہ کے امر سے آئے گی اور اس طرح آئے گی جس طرح وہ چاہے گا۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اپنے ایمان کو بھی تو سنبھالنا چاہیے۔ اگر ہم مطلب اس طرح اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور ہمیں جس طرح خوف زدہ کیا جا رہا ہے، تو پھر تو بالکل ہی انسانیت برباد ہو جائے گی، ایمان بھی ساتھ جاتا رہے گا۔ تو ایک تو حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے امر کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بہت بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس طرح کی وبا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، تو یہ کتنے حوصلے کی بات ہے۔ تو مسلمانوں کو حوصلہ کرنا چاہیے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، بالکل اس کی جتنی مطلب احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے سجدوں کو بڑھانا چاہیے، اپنے رکوع کو بڑھانا چاہیے، مسجدوں سے بھاگنے کی بجائے مسجدوں کے اندر گھسنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا
ہم تیری بندگی کریں گے اور تیرے راستے میں جد و جہد کریں گے اور اپنے حالات کو بدلیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وبا نازل اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اگر کوئی بندہ اس وبا سے سبق حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس کی زندگی میں واقعی ایک صالح انقلاب آ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ وبا اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، اس کے لیے وبا زحمت تو نہیں ہے۔ اگر اس وبا کی وجہ سے وہ اپنے رویے کو بدل لیتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے لیے وبا تو رحمت ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی تو سوچنا چاہیے۔ تو ایک بہت زیادہ اس کا خوف اپنے ذہنوں پر طاری کرنا اور اپنے ایمان ہی کو خراب کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ نعرے لگانا کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، ہم نے کرونا سے لڑنا ہے۔ بھائی کرونا سے نہیں لڑنا، اللہ سے ڈرنا ہے اور کرونا سے بچنا ہے۔ بچنے کی بس اپنی حد تک کوشش کرنی ہے، ڈرنا تو اللہ سے ہے۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، لڑ لو، تم نے کیا لڑنا ہے؟ تم تو اپنا بھی ایمان برباد کر رہے ہو اور امت کا بھی ایمان برباد کر رہے ہو۔ تو ایک تو یہ خوف جو ہے اس پر ہمیں قابو پانا چاہیے اور صبر اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور پھر توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم بھی، بحیثیت امت بھی۔ اور دوسرا مطلب یہ بات بڑی کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کرونا کی فضا میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہم نے ظلم کیا ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کے بالکل منافی ہے، کہ اس کرونا کی وبا کی وجہ سے ہم نے انسان کو بڑا بے حرمت کر دیا ہے، اس کو بڑا بے عزت کر دیا ہے۔ اس بے حرمتی مطلب یہ کوئی ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح انسان کو بے حرمت کریں، اس طرح انسان کو بے عزت کر دیں کہ بیٹے کی نظر میں اگر باپ بیمار ہو جائے تو اس باپ کی حیثیت ہی کوئی نہ رہے اس کو، وہ اس کو چھوت سمجھنا شروع کر دے، اور باپ بیٹے کو چھوت سمجھنا شروع کر دے۔ بھائی نہیں، انسانیت کا احترام برقرار رکھیں، انسانیت کا لحاظ برقرار رکھیں ساری احتیاطوں کے باوجود۔ تو یہاں بہرحال یہ بات اس ضمن میں آ گئی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہاں تکبر کیا، وہاں بدکاریاں کیں، وہاں ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا سزا دی ہوگی، لیکن ایک سزا ان کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وبا آئی اور 24,000 انسانوں کو نگل گئی۔